ہے ایوری ون. آج جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھائے گی, بہت ساری سچائیوں کو آپ کے سامنے بیان کرے گی اور جن کو ہم سچائیاں مانتے آئے ہیں. یہ کتاب ہے ان دی شیڈو آف ہسٹری, جو کہ ڈاکٹر مبارک علی نے لکھی ہے. اور جب بھی تاریخ کی بات آتی ہے, جب بھی تنقید کی بات آتی ہے, تو کچھ نام سر فہرست آتے ہیں جن میں ڈاکٹر مبارک علی ہیں, جن میں کے عزیز ہیں. تو یہ بھی ایک ڈاکٹر مبارک علی کا ایک شاہکار کتاب ہے جو کہ بڑا تنقیدی جائزہ ہے تاریخ پہ. اس کتاب میں بیسکلی انہوں نے 2-3 چیزوں کو بڑا اچھے سے ہائی لائٹ کیا اور اس کو بتایا ہے, اس کو کریٹیکلی انالائز کیا ہے. جس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ تاریخ کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں اور کس طرح سے تاریخ کو پڑھنا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کو مینیپولیٹ کیا گیا, اس کو خود سے بنایا گیا, اس کو کس طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا گیا اور کیا کیا تبدیلیاں لائی گئی. تھرڈ پہ ہے کہ سندھ کی تاریخ کے بارے میں بتایا کہ اصل سندھ کی تاریخ کیا ہے, اور کچھ جو ہم نے متس پال رکھے جیسے محمد بن قاسم کو ہم ہیرو مانتے ہیں, تو انہوں نے بڑا ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے کہ محمد بن قاسم ایک ہیرو نہیں تھے بلکہ ایک نا تجربہ کار ایک نوجوان تھے جن کو صرف ڈائنیسٹی کو اپنی فیملی میں رکھنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. اور اس نام کو ہم بہت زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں, بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. تو ان ہی کچھ حقائق سے اس کتاب میں انہوں نے پردہ اٹھایا, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے پبلیشر, بہت سارے پبلیشر سے مجھے یہ کتاب ہارڈ کاپی میں نہیں ملی, اور سافٹ کاپی میں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. ان دی شیڈو آف ہسٹری میں ڈاکٹر مبارک علی نے بتایا کہ کس طرح سے تاریخ کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ تاریخ کس تاریخ دان نے لکھی ہے, کون سے دور میں لکھی ہے, اور کس کے اثر و رسوخ میں لکھی ہے. جیسے جو پرانے وقتوں کے تاریخ دان تھے وہ سب سے زیادہ درباری تاریخ دان تھے, اور درباری تاریخ دان تھے تو وہ انہوں نے حکمران کے جو کنگ تھا اس کے لیے صرف تعریفیں لکھی, اور جو تنقیدی چیزیں تھیں انہوں نے اس کے بیچ میں سے نکال دیا. جیسے تاریخ فیروز شاہی ہے جو کہ سراج عفیف نے لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے جو فیروز شاہ تھے ان کے بارے میں جو حکمران تھے صرف بلا وجہ کی تعریفیں لکھی ہیں, اور جو بھی اس پہ تنقید تھی, جیسے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں کرپشن بہت زیادہ تھی, اس دور میں جو حکمران تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ جنگ لڑ سکے, لیکن اس کو بھی جو تاریخ دان ہے اس نے اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ اس کو خوبی بیان کر کے بتایا. اور اسی طرح جو اسلامی تاریخ میں گولڈن ایجز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ گولڈن ایجز میں سب مسلمان بڑے خوشحال تھے, بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ گولڈن ایج صرف اپر کلاس خوشحال تھی, اور جو لوئر کلاس تھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ قحط سالی سے انسان مرے تھے, قحط آتا تھا, بیماریاں تھی, بھوک تھا, اور ایک قسم و پرسی کی زندگی بتائی جاتی ہے اس گولڈن ایج. پاکستان کی تاریخ کو بھی ڈاکٹر مبارک علی نے بتایا کہ اس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا. جب بھی ضرورت پڑی پولیٹیشنز کو تو انہوں نے اپنے حساب سے پاکستان کی تاریخ کو مینیپولیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. جیسے 1965 کی جنگ ہم نے لڑی اور اس میں ہم نے بہت سارے ہیرو بنائے, اور اسی ہیروئزم کی فینٹیسی میں 1971 کی جنگ لڑی, اور اس میں جب بری طرح شکست ہوئی تو اس کا ذمہ دار بھی ہم نے کسی بیرونی قوت کو قرار دیا. اور جب 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تو اس کے بعد سے 23 مارچ کو منانا شروع ہو گئے, کیونکہ جب پاکستان کی بیسک آئیڈینٹی پہ سوال اٹھا تو جو حکمران تھے انہوں نے اس تاریخ کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ وہ عوام کے سینٹیمنٹس کو بارہ کے جو پاکستان کا بیسک ریولیوشن تھی اس پہ زور دیا. دین ہیروئزم اور ہیروشپ کو پاکستان کی تاریخ میں بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. اس سے دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس سے ڈیموکریسی کو نقصان ہو رہا ہے اور ڈکٹیٹرشپ پروان چڑھ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی پاورٹی ہے, جو بھی بیسک رائٹس ہے پاکستان کے عوام کے, تو ہیروئزم میں عوام کے سینٹیمنٹس کو اس طرح سے ابھارا جاتا ہے کہ وہ اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں, جو بیسک رائٹ ہیں ان کو وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک غلط طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ. سندھ کی تاریخ کو بھی اسی طرح مینیپولیٹ کیا گیا. سندھ کی تاریخ میں ایک واحد مستند کتاب چچ نامہ ہے جو کہ اس دور کے قریب لکھی گئی تھی, اور اس کو 13ویں صدی میں ترجمہ کیا تھا علی کوفی نے,
اور جشنامہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تاریخ سندھ ہے، سندھ کے لوگ ابھی بھی راجہ دہر کو ہیرو مانتے ہیں اپنا، اور محمد بن قاسم کو یا حجاز کو تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک بیرونی قوت تھی جن نے غاصبانہ قبضہ کیا، اور محمد بن قاسم کے بارے میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے اور ہم اس کو ہیرو تصور کرتے ہیں۔ لیکن جو جج نامہ ہے، جو اس کا اوریجنل کنٹیکسٹ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ محمد بن قاسم محض ایک 17 سالہ نوجوان تھا جو نا تجربے کار تھا، اور اس کو حجاز نے ان انسٹرکشنز کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم نے کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لینا، اور وہ اس لیے بھیجا تھا کہ جو امیہ خاندان ہے، تاکہ جو خلافت ہے اس کو اپنے خاندان کے اندر ہی رکھا جائے، جو پاور ہے اس کو خاندان میں ہی رکھا جائے۔ اور محمد بن قاسم کی نا تجربہ کاری کا واقعہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انجینئر جنگ کے دوران ایک کیٹاپلٹ سے راڈ نکالنے کے لیے انہوں نے محمد بن قاسم سے اجازت طلب کی، تو محمد بن قاسم نے حجاز کو خط لکھا کہ کیا میں انجینئر کو یہ اجازت دوں کہ وہ اس کیٹاپلٹ سے راڈ نکالیں یا نہ نکالیں۔ تو محمد بن قاسم ایک محض کٹ پتلی ایک کریکٹر ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ یوٹیلائز کیا اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں اور تاریخ کو تنقیدی انداز سے دیکھنا چاتے ہیں تو ان دی شیڈو آف ہسٹری کو ضرور پڑھیں۔